قیامت کا زلزلہ آئے گا، آسمان پھٹ جائیں گے، سورج بے نور ہو جائے گا، چاند ستارے ٹوٹ جائیں گے اور سمندروں میں آگ لگا دی جائے گی۔ کل نفس ذائقہ، ہر ایک پر موت آئے گی بھائی، بڑے سے بڑا پہلوان، اتنا بڑا طاقت والا، یہ بھائی سارے انسان، سارے جنات، سارے فرشتے، سب کو موت آئے گی بھائی۔ یہ بڑے بڑے پہاڑ، یہ ماشاءاللہ ہماری جماعتیں جاتی ہیں نا جی، الحمدللہ لوگ بھی جاتے ہیں اکثر، تو اتنے اونچے پہاڑ کے یوں کریں تو ٹوپی نیچے گر جاتی ہے۔ فرمایا یہ بڑے بڑے پہاڑ جو ہیں یہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور جیسے روئی کے گالے یا کاغذ اڑتے نا آندھی طوفان میں، ایسے اڑیں گے۔ تو بھائی دوستو، یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ ہی نہیں ہے۔ اللہ پاک نے اس کو ہمیشہ رہنے کے لیے بنایا ہی نہیں ہے۔ فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ ہمارے مولانا ہدایت اللہ صاحب اکثر یہ بیان کرتے ہیں، تو یہ بات اکثر ارشاد فرمایا کرتے ہیں، فرمانے لگے یہ ایک دن کی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں، مفہوم اس کا یہ ہے کہ ہر روز صبح سویرے جب سورج نکلتا ہے تو اعلان ہوتا ہے کہ اے نیکی کرنے والے جلدی کر، آگے بڑھ اور اپنے لیے آخرت کا سامان اکٹھا کر لے، آج کا دن تیری زندگی میں پھر کبھی نہیں آئے۔ یہ آج کون سا دن ہے جی؟ بدھ کا دن ہے نا جی۔ یہ بدھ کا دن جو ہمارا گزر گیا، اب بتاؤ یہ ہماری زندگی میں واپس آئے گا جی؟ نہیں۔ پھر اس کے ساتھ دوسرا اعلان ہوتا ہے، وہ ہر روز ہوتا ہے، اور مولانا ہدایت اللہ صاحب اللہ ان کی زندگی میں برکت دے، بھائی علماء کے پاس بیٹھا کرو، یہ علماء وارث الانبیاء ہیں۔ سبحان اللہ کہ یہ دو فرشتے آتے ہیں، ایک فرشتہ کیا کہتا ہے کہ اے نیکی کرنے والے جلدی کر، آگے بڑھ، اپنے لیے آخرت کا سامان اکٹھا کر، آج کا دن تیری زندگی میں پھر کبھی نہیں آئے گا۔ اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے کہ اے برائی کرنے والے بس کر اور رک جا، اپنی ہلاکت کا سامان اکٹھا نہ کر، آج کا دن تیری زندگی میں پھر کبھی نہیں آئے گا۔ تو مولانا فرمانے کہ یہ دو فرشتے صبح آتے ہیں، ہر روز نئے دو فرشتے آتے ہیں، صبح دوسرے نئے دو فرشتے آتے ہیں، اور جو دو فرشتے ایک دفعہ آتے ہیں قیامت تک ان کی باری نہیں آتی، لیکن روز صبح سویرے یہ دو فرشتے آ کے اعلان کرتے ہیں۔ پھر بھائی دوستو، پھر مولانا نے فرمایا کہ اس کے ساتھ ہی آگے لکھا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک فرشتہ، یوں کہہ لو کہ ایک فرشتہ یوں اللہ سے دعا کر کہ اے اللہ، مال خرچ کرنے والے کو اس کا نعم البدل یعنی اچھا بدلہ عطا فرما۔ جو آدمی مال خرچ کرے اچھی جگہ پہ، وہ جو قیامت کے دن 4 سوال ہوں گے نا جی، جو زمین پکڑ لے گی، آدمی کے پاؤں جکڑ لے گی، جب تک 4 سوالوں کا جواب نہیں دیا جائے۔ اس میں ایک یہ بھی ہے کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ تو یہ فرشتہ بھائیو، یہ روز، یہ مولانا یہ فرمایا کہ یہ بھی فرشتہ صبح آتے شام تک یہ دعا کہ اے اللہ، مال خرچ کرنے والے کو، یعنی جو اچھے کاموں میں مال خرچ کرے، اس کو اس کا بہترین نعم البدل عطا فرما، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے کہ یا اللہ، مال کو روک کر رکھنے والے کے مال کو برباد کر دے، ہلاک کر دے۔ تو یہ آج مال کو جوڑ جوڑ کے رکھتے ہیں۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی کی خدمت میں تشریف لائے، تو یہ اس وقت نا کپڑا تھا، اس کے ساتھ کچھ بندھا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کچھ درہم ہیں تو سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں، کوئی، فرمایا ان کو خرچ کر دے، ان کو کیا کر دے؟ خرچ کر دے۔ بھائی وہ تقوی والے لوگ تھے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس چیز کی سمجھ نصیب فرمائے
हम अपने उलमा के पास बैठते हैं और सुनते रहते हैं। ये मेरा आपका यहाँ बैठना भाई, देखो अभी हमारी गुजरांवाला से जमात से, अल्लाह ताला हमारे साथियों को जज़ाए खैर दे, हमारे बड़ों को जज़ाए खैर दे। सुबह लेकर देखो छुट्टी का दिन है यार, बुध की छुट्टी है, फिर जुमेरात और जुमा मिला के 3 छुट्टियाँ, वो ये वक्त तो गुजर ही जाएगा, लेकिन ये अल्लाह के रास्ते में लग जाएगा तो कीमती बन जाएगा। तो माशाल्लाह पिछले महीने वो हमारी जमात ऐसे मशवरा हुआ भाइयों, आपस में बैठ के मशवरा करते हैं। वो माशाल्लाह 10 मुहर्रम की छुट्टी थी, 9-10 मुहर्रम की छुट्टी थी। तो साथियों ने मशवरा किया, अल्लाह साथियों को जज़ाए खैर दे, हमारे बड़ों की तरफ से तकाजा आता है। तो भाई तो 9-10 मुहर्रम और एक दिन साथ मिला के हमने 3 दिन की जमात बना ली। माशाल्लाह किला मियाँ से हमारी तश्कील हुई, तो वहाँ माशाल्लाह अल्लाह ने बड़ा काम लिया साथियों से। यानी जो जमात अल्लाह के रास्ते में निकलती है, यानी अल्लाह ताला के रास्ते की ये नक़्ल हरकत जो है भाई दोस्तों, जो लोग करते हैं और जिन लोगों में की जाती है, ये दोनों के लिए अल्लाह ताला हदायत का ज़रिया बना देते हैं। यानी गुजरांवाला से जमात चली आप, अब देखो माशाल्लाह यानी कितना अल्लाह ताला उन माँ बाप को जज़ाए खैर दे जिन्होंने माशाल्लाह अपने नौजवान बच्चों को भेजा। एक एतमाद है ना कि ये लोग अच्छे हैं, ये लोग अच्छी बातें बताते हैं, ये लोग मस्जिद में रहते हैं, हमारा बेटा नौजवान है, जाएगा तो अल्लाह रसूल की बात सुनेगा तो अल्लाह पाक उसके दिल को बदलने वाले हैं। तो माशाल्लाह कितने नौजवान साथी आए। तो भाई हर मोहल्ले से, हर शहर से, हर जगह भाई अल्लाह पाक ने अपने फजल से, अपने करम से इस काम को चलाया है। तो हर जगह से ऐसी जमातें बन रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप सारे भाई नियत करो इंशाअल्लाह कि ये यहाँ जो बैठना है ना जी, ये एक मुज़ाकरा है कि यार हम दुनिया में आए हैं थोड़े से वक्त के लिए। तो भाइयों दोस्तों अल्लाह पाक ने माशाल्लाह हमें तौफीक दी। यानी हम मस्जिद में बैठ के जब बात कह रहे हैं कि जैसे यहाँ माशाल्लाह जमात गुजरांवाले से बनी आपके पास आ गई और आप लोगों ने माशाल्लाह मोहब्बत की, ठहरने के लिए जगह दी, हमारा इकराम किया, हमारे पास बैठे हमारी बात को सुन रहे। इसको कहते हैं हिजरत और नुसरत। क्या कहते हैं जी? हिजरत और नुसरत। अब अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने भाइयों दोस्तों जमात भेजी हबशा, फिर जनाब वो ताइफ गए। तो भाइयों जिन इलाकों वालों ने नुसरत नहीं की वहाँ दीन नहीं फैला। तो फिर नबी अलैहिस्सलाम ने हिजरत की कहाँ जी? मदीना मुनव्वरा। ये मदीना मुनव्वरा भाइयों, ये भी हमारे मौलाना हिदायतुल्लाह साहब ने हमें बताया, इसलिए हम कहते हैं उलमा के पास अक्सर बैठा करो। ये उलमा भाइयों बड़ी ज़बरदस्त हमारे लिए ये खैर की चीज़ें हैं, इनसे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। मौलाना फरमाने लगे ये मदीना मुनव्वरा का पहला नाम क्या था जी? पता किसी को? यसरब। पहला नाम क्या था जी? यसरब। मौलाना फरमाने लगे यसरब अरबी में कहते हैं बीमारियों का शहर। वहाँ के लोग अक्सर बीमार ही रहते थे, परेशान ही रहते थे। लेकिन जब नबी अलैहिस्सलाम वहाँ तशरीफ़ लेकर गए तो उन लोगों ने ऐसी नुसरत की, अल्लाह नुसरत का हक अदा कर दिया। वो सारी लंबी बातें आप उलमा से पूछना कि कैसे भाईचारा, ये कैसे सारा कुछ किया। तो अल्लाह ताला ने भाइयों को यसरब को फिर क्या बना दिया जी? मदीना मुनव्वरा। मदीना मुनव्वरा कहते हैं रोशनियों का शहर। तो भाई यकीन करो ये जो ना जी अल्लाह पाक ने हमारे ऊपर फजल, अल्लाह की तौफीक के बगैर तो बंदा एक कदम नहीं उठा सकता। 2002 में हमारी तश्कील हुई साउथ अफ्रीका। ये वहाँ साउथ अफ्रीका के ऐसे ही जैसे यहाँ काम हो रहा है, बिल्कुल इसी तरह भाई दोस्तों वहाँ मुल्कों में काम हो रहा है। और नौजवान जनाब छोटे छोटे बैग होते हैं ना, यूँ डाले हुए, वो बैग के अंदर क्या है जी? छोटा सा तौलिया है, एक मसवाक है और जनाब ज़रूरियात की 1-2 चीज़ें हैं। वो पाकिस्तान की जमात है, पाकिस्तान की जमात गश्तें करवा रही, मुलाकातें। हम 6 या 7 आदमी हो रही है, बाहर मुल्क की जमात बनती है ना, ये छोटी जमात होती है, 7, 6, 7, 8 आदमी।
تو بھائی ایک بندہ بیچارہ خدمت پہ لگ جاتا، باقی 6 رہ جاتے، تو ایک ایک بندے کو گھنٹوں استعمال کرتے وہ رہے، چلے جی وہاں چلے وہاں تک، اتنی گشتیں ملاقاتیں کرواتے الحمدللہ کہ ایک ایک مسجد سے 4 5 5 جماعتیں بن جاتی ہیں الحمدللہ، پوری دنیا میں اللہ نے کام کیا۔ یہ 2002 میں گئے تھے بھائیو، اب دیکھو وقت گزر گیا، وقت تو گزر ہی جانا ہے، پھر 2006 میں دوبارہ ہم اللہ پاک کے فضل سے وہی جماعت ہماری، پھر ہم لوگ فلپائن گئے، یہ ساؤتھ افریقہ مغرب کی طرف ہے، یہ ہماری 14 گھنٹے کی تقریباً فلائٹ ہے، تو یہ فلپائن جو ہے یہ کدھر ہے جی؟ مشرق کی طرف ہے۔ تو یہاں جب گئے تو یہ سارے ان کا ذرا قد اللہ کی طرف سے نا ذرا چھوٹے قد کے ہیں، لیکن اور غریب لوگ، ہماری جہاں یہ پاکستان کی جو جماعتیں جاتی ہیں نا، میں آپ کو بتا دوں ان کو بڑی قربانی والی جماعتیں کہا جاتا ہے پوری دنیا میں الحمدللہ، تو یہ پاکستان کی جماعتوں کو اکثر وہاں بھیجتے ہیں جہاں تھوڑی یوں کہہ لو کہ غربت ہوتی ہے، یا نا جی بستیوں میں دیہاتوں میں، تو تقریباً 1.5 2 مہینے ہم نے وہاں کام کیا جہاں بجلی نہیں تھی، اور بجلی ہے ہی نہیں، لیکن یقین کرو اللہ گواہ ہے کہ ایسا وہ نوجوانوں نے ماشاءاللہ ہمارا ساتھ دیا، گشتیں ملاقات، ہم یعنی ہمارا جو بات کرنے والا نا جی وہ ہمیں بدلنا پڑتا، تھک جاتا تھا بات، وہ اللہ رسول کی بات سنتے سنتے نہیں تھکتے، اور پھر آگے نقد جماعت، اب یہاں ماشاءاللہ آئے تو تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کیے، وہ کیا کرتے ہیں تھوڑے چاول ہیں وہاں، ہم نے 7 مہینے وہاں جو رہے، جتنا بھی عرصہ رہے وہ ہم نے چاول ہی کھائے، وہاں روٹی ہے ہی نہیں، چاول کھائے اور سبزیاں 2 4 سبزیاں ہیں، لیکن ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے وہاں بہترین رہے الحمدللہ، اور مچھلی وہاں ایسے ہے جیسے ہمارے یہاں وہ آلو پیاز کی ڈھیریاں لگی ہوتی ہے نا جی جیسے بڑی، ایسے مچھلی وہاں سستی ہے، تو اللہ نے ماشاءاللہ کھلایا پلایا بھی، تو ماشاءاللہ ایک ایک مسجد سے کتنی جماعتیں نکلتی بھائی، تو یہ میں کہہ رہا تھا کہ یہ سارا کچھ کیسے، دیکھو ابھی آپ لوگ ہمارے پاس بیٹھے ہو تو اللہ پاک ہم سے یہ بات کروا رہا ہے، ہماری حوصلہ افزائی ہو رہی ہے، اگر یہاں جماعت آئے اور مقامی ساتھی اٹھ کے چلے جائیں تو مقامی تو جماعت والے جو آتے ہیں نا ان کا پھر تھوڑا آتا ہے یار ہم اتنی دور سے آئے مصروف اپنا سارا کچھ چھوڑ کر آئے، تو یہ نوجوان بھی اثر لیتے ہیں، تو اس لیے بھائی دوستو یہ بڑی ہی گزارش ہے، پوری دنیا کے اندر یہ آواز لگائی جا رہی کہ اے ساری دنیا کے انسانوں ایک بات سنو اور خوب دھیان سے سنو، پوری توجہ سے سنو کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کی کامیابی اور قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کی کامیابی کس میں رکھی ہے جی؟ بھائیو یہ پکی بات ہے، پکی، میں ایک دفعہ بڑے یعنی سارے ماشاءاللہ علماء اکثر بڑے سب بیٹھے، ہمارے بزرگوں میں سے کہ بزرگ یعنی ایسے بیٹھے آ کے تو سارے مجمع کو دیکھ کے نا مسکرائے، ہلکا سا مسکرائے، پھر فرمانے لگے دیکھو یہ بات میں بھی جانتا ہوں اور تم سب بھی اچھی طرح جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کی اور قیامت تک آنے والے انسانوں کی کامیابی کس میں رکھی ہے جی؟ یہ پکی بات ہے بھائی، پکی ہوتا ہے، اس کے ساتھ انہوں نے کیا فرمایا، جس طرح یہ پکی بات ہے کہ کامیابی دین میں ہے، اسی طرح یہ دوسری پکی اور طے شدہ بات ہے کہ دین کو اللہ تعالیٰ نے کس کے ساتھ جوڑا ہے جی؟ محنت کے ساتھ۔ کس کے ساتھ جوڑا ہے؟ محنت کے ساتھ۔ محنت کریں گے تو زندگیوں میں دین آئے گا، اور محنت چھوڑ دیں گے تو اپنے گھر کا نوجوان بچہ بے نمازی بن جائے گا، سخا بیٹا ہے نماز نہیں پڑھے گا، محنت چھوٹ گئی۔ تو انہوں نے فرمایا دیکھو پہلی بات کامیابی دین میں ہے، دوسری بات کہ کامیابی یعنی دین کو اللہ نے کس کے ساتھ جوڑا ہے جی؟ محنت کے ساتھ۔ اچھا تیسری بات بھائی سننا، تیسری یہ بڑی مضبوط اور پتے کی باتیں ہیں۔ تیسری بات فرمایا کہ اس محنت کو کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ پہلے کن کو بھیجتے تھے جی؟ نبیوں کو، انبیاء علیہ السلام کو بھیجتے۔ یہ ہم پرائمری میں پڑھتے تھے، ہمیں آج تک یاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کل کتنے نبی بھیجے، یہ سوال ہے جی کہ اللہ تعالیٰ نے کل کتنے نبی بھیجے جی؟ تو آگے نیچے کیا لکھا ہوتا جواب کہ 1,24,000 قوموں پیش، یعنی 1.25 لاکھ کے قریب قوموں پہ۔ اس سے مراد یہ ہے کہ کچھ زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، کچھ تھوڑے بھی، بعض روایات میں 2 لاکھ نبی بھی آتے ہیں۔ تو کامیابی دین میں ہے، دین کو اللہ نے محنت کے ساتھ جوڑا ہے، اور محنت کو کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیجتے تھے۔
اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دیکھو بھائیو، ہمارے پیارے نبی کو فرمایا جاتا ہے کہ سید الانبیاء. سید پتہ کسے کہتے ہیں جی؟ سردار. سید الانبیاء کہ سارے نبیوں کے سردار. ہمارے پیارے نبی کو کہا جاتا ہے امام الانبیاء، سارے نبیوں کے امام. ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کو کہا ہے خاتم. آپ نے خود فرمایا انا خاتم النبیین، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اس لیے بھائی دوستو، یہ لوگوں کو اچھا کامیابی دین میں ہے. دین کیا ہے؟ اللہ کے حکم کو مانو ہر گھڑی ہر حال میں، خوشی میں، غمی میں، مصروفیت میں، فراغت میں، ہر فرمایا نماز کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھ لو. یہ جتنی بھی مصروفیت ہے پہلے نماز پڑھو. نماز کسی حالت میں نہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے بات چیت کرتے، جب اذان کی آواز سنتے تو ایسے ہو جاتے تھے جیسے پہچانتے ہی نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اذان کی آواز سنتے تو ایسے چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا. پوچھا یہ کیا ہے؟ میں تمہیں پتہ چل جائے نا کہ کس کی طرف سے یہ بلاوا ہے، تو تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی ہو. تو بھئی اللہ کی طرف سے بلاوا، حی علی الصلاۃ، لوٹاؤ نماز. تو سارے بھائی نیت کرتے ہیں جی نماز پڑھیں. ایسے ہی ہمارے بھائی صاحب اکثر کہا کرتے ہیں کہ اکیلے نماز پڑھنے کی نیت کرنی ہے کہ سب کو نمازی بنا رہے ہیں. ہمارے نا سہیل بٹ صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، اپنی زندگی گزار کے گئے، مسٹر گجرانوالا رہے اور پہلوانوں کی جماعت کو لے کر چلتے تھے. پہلوان ماشاءاللہ کھلاڑی وغیرہ، تو پہلوانوں کی جماعت کو لے کر چلا کرتے تھے. اب وہ دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کے درجات بلند کرے، محنت کر کے. تو ان کے ساتھ پہلوان تھے ماشاءاللہ، وہ پہلوان بھی بڑے بڑے پہلوان. تو اللہ کا فضل کہ میں بھی ان کے ساتھ تھا. تو ہماری تشکیل ایک بہت بڑی مسجد میں ہوئی، کافی مجمع بیٹھا. تو وہ نا جی ایک پہلوان نے جناب بیان کیا، اللہ رسول کی بات کی. اللہ رسول اچھا وہ نا جی جب پہلوان نے بیان کیا، اللہ رسول کی بات کی، تو ہمارے سہیل بٹ صاحب اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، وہ جب بعد میں تشکیل والے آتے نا جی بتاؤ جی کون تھے، فرمانے لگے دیکھو جی دیکھو کہاں پہلوانی اور کہاں اللہ رسول کی بات. بھائیو ہر بندہ دین کا کام کر سکتا ہے. اب یہ سارے مجھے جانتے ہیں، میں منڈی میں ہوتا ہوں، سبزی منڈی میں، تو میں نیچے بیٹھ کے آلو پیاز بیچتے ہیں، تھوم وغیرہ نیچے زمین پہ بیٹھ کے. اب میں یہ کہوں کہاں جناب وہ منڈی میں بیٹھے زمین پہ کہاں تھوم کا چھاپا لگایا اور کہاں یہ اللہ رسول کی بات. بھائی یہ ہے کہ نہیں نصیبوں والی بات ہے. ہر بندہ بھائی اور اللہ رسول کی بات کر سکتا ہے. پڑھا لکھا، ان پڑھ، امیر، غریب، شہر کا رہنے والا، دیہات کا رہنے والا، ہر بندہ اللہ رسول کی بات کر سکتا ہے. اور اللہ پاک نے ایک ایک بندے کو پتہ نہیں کتنے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنایا. یہ ماشاءاللہ آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں صلاحیتوں والے ہیں، اور یہ صلاحیتیں کس نے دی ہیں جی؟ اللہ. تو اس لیے بھائی ایک ہے کہ میں خود نمازی بن جاؤں، ایک ایسی محنت کرنا کہ سارے مسلمان نمازی بن جاؤں. بھائی یہ یقین کرو دل نہیں کرتا وعید سنا. فرمایا اللہ کے نبی کا فرمان، فرمایا آدمی کی بدبختی کے لیے یہ کافی ہے کہ مؤذن کی آواز سنے اور نماز کے لیے نہ آئے. اب بتاؤ ہمارے گھروں میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے آس پاس، یہ اللہ کے نبی فرما رہے کہ آدمی کی بدبختی کے لیے یہ کافی ہے کہ مؤذن کی آواز سنے اور نماز. اور وہی ہم نے تو اپنے علماء سے یہ بھی سنا کہ ایک نمازی آدمی ہوگا، قرآن شریف پڑھتا ہوگا، اس کے لیے جنت کا بھی فیصلہ ہوگا. وہ جنت کی طرف جانے ہی لگے گا کہ پیچھے اس کا ایک پڑوسی آواز دے دے گا، نہیں اللہ اس سے بلائیے اسے. اور وہ بیچارہ دوزخ کی طرف جا رہا ہے، اللہ پاک اس سے بلائیے، بلایا جائے گا. یا اللہ یہ میرا پڑوسی تھا، میرا ہمسایہ تھا، میرا گوانڈی تھا، یہ خود نماز پڑھنے کے لیے چلا جاتا تھا، مجھے کبھی اس نے سمجھایا ہی نہیں، کبھی مجھے بھی بتاتا، کوئی میری منت خوشامد کرتا، تو آج میں یہ دوزخ کی آگ سے بچ جاتا.
تو بھائیو وہ جنتی آدمی وہ مصیبت میں پڑ جائے گا اس کی وجہ سے بالکل. بلکہ ایک جگہ مولانا فرما رہے تھے کہ یوں پڑوسی یوں پکڑ لیں گے یوں یہاں سے کہ یا اللہ میرا پڑوسی تھا, خود چلا جاتا تھا, مجھے نہیں کبھی اس نے سمجھایا. تو بھائیو آ جانا جی یہ یقین کرو, یہ ہمارے آئی صاحب کا ایک ہے میں نمازی بن جاؤں, ایک ایسی محنت کرنا کہ سارے ہی لوگ نماز پڑھنے والے بن, تو اس کی سارے بھائی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. اور ایسے ہی بھائی دوستوں ایک ہے دیکھو بڑے شوق سے ہم نے دیکھا صبح فجر کی نماز جناب پڑھتے ہیں اور پھر شام تک بیٹھے رہتے ہیں الحمدللہ کہ حج عمرے کا ثواب ملے گا جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وہ حدیث میں آتا نا کہ جو باجماعت نماز پڑھے اور پھر مسجد میں بیٹھا رہے اور مکروہ وقت نکل جائے, پھر 2 رکعت نماز نفل اشراق پڑھے تو حج عمرے کا ثواب, بڑی خیر کی بات ہے. لیکن بھائیو یہی وقت اگر ہم باہر جائیں گے کہ یار اس وقت پارک میں فلاں بندہ مل سکتا ہے, اس وقت وہاں فلاں بندہ, تو ایک بول کے اوپر 1 سال کی عبادت کا ثواب ہے. نفل تو آگے بھی پڑھ دیں گے بھائی, وہ اللہ کے ہاں بڑے درجے ہیں. اگر ایسے صحابہ سوچتے کہ ہم تو مسجد نبوی کی نماز پڑھتے ہیں 50,000 نمازیں, ہم تو بیت اللہ شریف کی نماز پڑھیں 1 لاکھ, ہم تو نہیں جاتے. لیکن بھائیو اللہ کے نبی نے ان کو سمجھایا بتایا, اور وہ جانثار صحابہ تھے. آپ کے ایک اشارے کے اوپر آپ کے پیچھے کی نمازوں کو چھوڑ کے بستیوں میں چلے گئے. آج یہ بھائیو بڑی, تو اسی طرح جو ہے نا جی ایک ہے یا اللہ تیرا شکر میں نے فجر پڑھ لی, میں نے سورہ یاسین پڑھ لی, میں نے 10 پارہ بھی پڑھ لیا, لیکن یا اللہ میرے بہت سارے بھائی ہیں جو نا جی وہ نہیں انہوں نے نماز پڑھی. تو اب تو ہمارے بڑوں نے اتنی آسانی کر دی, پہلے کہتے تھے عصر سے شاہ وقت پڑھو, فرما دو ابھی وہ یہی رہے, لیکن کہتے ہیں چلو جن لوگوں کے پاس عصر کے بعد وقت نہیں ہے وہ صبح فجر کے بعد وقت دے دو, فجر کے بعد تھوڑی سی محنت کر لو, 2-3 بندے مل کے آج اس سے مل لیا کل اس سے مل لیا, اور ماشاءاللہ ہماری مسجد نمازیوں سے بھر جائے گی بھائی. اگر ہم مسجد کو آباد کریں گے تو پھر مسجد کیا کہتی ہے جی, یا اللہ جن لوگوں نے مجھے آباد کیا ان لوگوں کے گھروں کو کیا کر دے آباد کر. تو ہم نہیں چاہتے ہمارے گھر آباد ہو جائے, تو پھر سب کو اور کو نیت کرتے جی انشاءاللہ ہم گشتیں کریں گے. دیکھو جماعت تو آئی ہے آج کل پرسوں چلی جائے گی, یہ مقامی کام ماشاءاللہ یہ ہمارے میر صاحب اللہ نے کو جزائے سارے ساتھی اتنی تعریف ہے کہ یار اتنے اچھے لوگ, اللہ ان کو سلامت رکھے, اللہ ان کو بہترین نعمت بدل دے. تھوڑا تھوڑا یہ آنے کا مقصد یہی ہوتا ہے. ہم بھی الحمدللہ اپنے اثر مغرب شام مسجدوں میں بیٹھتے ہیں تو آج اس سے مل لیا کل اس سے مل لیا, تو قطرے قطرے سے دریا بن جاتا ہے. تو بھائی خود قرآن شریف نہیں پڑھنا, سب کو قرآن پاک پڑھنے والا بنانا ہے. خود ذکر نہیں کرنا, سب کو ذکر کرنے والا بنانا ہے. یہ ہمارے نبی کی فکر ہے. ورنہ ماں کے قدموں کے نیچے کیا ہے جی, اور باپ جنت کا. ایک ہے بھائیو میں ماں باپ کی خدمت کرنے والا بنا, اور ایک ہے سارے ہی نوجوان سارے ہی لوگ اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے والے بنا. تو ایک دفعہ ماں باپ کو دیکھ لو, ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک زندہ نا, ایک دفعہ دیکھ لو اللہ تیرا شکر ہے, مقبول حج عمرے کا ثواب. اتنی بڑی نعمت بھائی ماں باپ, تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے تو کون بتائے گا آگے لوگوں کو. تو اس لیے بھائی ایک ہوتا ہے طالب علم جو مدرسوں میں پڑھتے ہیں, ایک ہوتا ہے بھائی دوستوں طالب علم اسے کہتے ہیں جن کے اندر طلب ہے وہ آ رہے ہیں. لیکن نبی انبیاء علیہ السلام جو ہوتے تھے نا وہ بے طلبوں کے اندر جا کے ان کے پاس ان کی منت خوشامد کر کے ان کے اندر دین کی طلب پیدا کرتے ہیں. سارے اس کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اور بھائیو دوستو یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ بڑے رحیم ہیں, 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں. لیکن اللہ پاک ہے نا جی, اللہ پاک صرف اسی عمل کو پسند کرتے ہیں جو کس کے لیے کیا جائے جی, اللہ. وہ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں نیکی کر اور دریا میں ڈال. میں اس طرح سے نیکی کرو دوسرے کو بدلنے سے. تو ہم یہاں سارے بیٹھے, ہم گجرانوالہ سے چلے آئے تو کس کے لیے آئے جی, اللہ. کس کی توفیق سے آئے جی, اللہ. اللہ نے توفیق دی ہے بھائی. اللہ ہمارے ماسٹر سرور صاحب وہ بھی ہمارے شورا کے ساتھی تھے, بڑی محنت کی ساری زندگی. اللہ ان کے درجات بلند فرمائے بھائی, وہ دنیا سے چلے گئے, اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے. دیکھو ایک دن ہم نے بھی چلے جانا, آج ہم کسی کے لیے دعا کریں گے نا تو کل ہمارے لیے بھی دعا کریں گے. تو بھائی دوستوں ماسٹر سرور صاحب اکثر یہ فرمایا, ارے میرے بھائیو عمل کرنے سے پہلے بھی اپنی نیت کو نا جی درست کرو کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے تو, یعنی دل دل میں کہہ دو
اللہ پاک تیرا شکر ہے تو نے مجھے بیان میں بیٹھنے کی توفیق دی. پھر درمیان میں پھر اللہ پاک آپ کا شکریہ, میرا وقت کہاں گزر جانا تھا گلی میں محلے میں, تو آپ کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے اپنے گھر بیٹھ کے بیان سننے کی توفیق. فرمایا حضرت جی نے اس کا نام ہی تصحیح نیت رکھا ہے. تصحیح نیت یہ 5واں نمبر, اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ بار بار اپنی نیت کو کیا کرو جی, درست کرو. تو اس کے لیے سارے بھائی کو ہاں مولانا فرما رہے تھے عمل چھوڑنا نہیں ہے, یہ شیطان کا بڑا دھوکہ ہوتا ہے. عمل کو چھوڑنا نہیں ہے, جب کہیں تھوڑا سا وسوسہ آئے نا جی تو اسی وقت استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہ نہیں آنا یہ تو اللہ پاک آپ نے مجھے توفیق دی ہے, لا حول ولا قوت الا باللہ. اور جب بندہ کہتے ہیں نا کہ اللہ آپ نے مجھے توفیق دی ہے, اللہ آپ نے مجھے ہمت, پھر اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ نہیں میرے بندے تم نے بھی تو کوشش کی ہے. بھائی اللہ بڑی کریم ذات ہے. اور بھائی آخری بات یہ ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں, ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ان کو آخری نبی بنایا. جس سے پہلے فرمایا نے اللہ نے کامیابی دین میں رکھی ہے, دین کو اللہ نے محنت کے ساتھ جوڑا ہے. اس محنت کو پہلے انبیاء علیہ السلام کرتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. آپ کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں ہے. قیامت تک ہمارے پیارے نبی کی شریعت چلے گی, قیامت تک ہمارے یعنی عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے نا جی, وہ بھی آ کے ہمارے پیارے نبی کی شریعت پہ ہی زندگی گزاریں. تو اسی لیے بھائی دوستو اب وہ نبیوں والا سلسلہ اللہ نے ختم کر دیا. اب علماء فرماتے ہیں کہ خود نیک کام کرنا, دوسروں کو نیکی کی طرف بلانا, خود برے کاموں سے بچنا, دوسروں کو بری باتوں سے منع کرنا, یہ ہر کلمہ پڑھنے والے کی ذمہ داری, چاہے وہ کوئی بھی ہے, چاہے وہ گورے رنگ کا ہے چاہے کالے رنگ, جس نے کلمہ پڑھ لیا نا جی یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کام کو کرے. اب دیکھو بھائی دوست ابو لہب, یہ آخری بات میں کرتا ہوں مسئلہ. ابو لہب نا جی ہمارے مولانا فرما رہے تھے, ہمیں کہاں سے پتہ چلا, علماء سے پتہ چلا. مولانا فرمانے لگے لہب کہتے ہیں انگارے کو. کس کو کہتے ہیں جی, انگارہ نہیں ہوتا سرخ. کہ ابو لہب ایسے اس کا چہرہ سرخ اور بڑا خوبصورت چہرہ تھا اس کا, ابو لہب. اور یہ سونے کی کرسیوں پہ بیٹھتے تھے ابو جہل ابو لہب, اور خاندان کتنا اونچا. لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کی بھائی دوستو بات کو نہیں مانا, اللہ کے دین کو سینے سے نہیں لگایا, تو اللہ تعالیٰ نے بھائی دوستو وہ قرآن شریف کے اندر کیا فرما دیا جی, تبت یدا ابی لہب وتب, اللہ نے لعن دیا. اور ادھر دیکھو بھائی دوستو وہ کیا ہے جی, غلام ہے, موٹے موٹے ہونٹ ہیں, حبشی ہیں, کالا سیاہ رنگ ہے, اور نام کیا ہے جی, بلال. غلام در غلام. لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کے دین کو سینے سے لگا دیا تو اللہ نے بلال سے کیا بنا دیا, پتہ کیا بنا دیا جی, سیدنا بلال. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی حضرت بلال آتے کہتے سیدنا بلال, ہمارے سردار بلال آ گئے. تو بھائیو آج بھی وہی دین ہے, یقین کرو جو محنت کرے گا, جو تھوڑا اپنے مال جان کو لگائے گا, جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ مال خرچ کرنے والے کو اللہ اس کا نعمت بدل دے گی. اب یہ جماعت میں آتے ہیں تو ظاہر ہے کہ 1000-1500 روپے ایک آدمی کا خرچ ہو جاتا ہے, تو یہ خرچ کرنے پہ اللہ عطا کریں گے. اور پھر یہ وقت 3 دن فارغ کرنا, اپنی دکان بند کرنا, ملازمت کو چھوڑنا, تو اس کے لیے بھائی دوستو اللہ کے راستے میں بندہ نکلتا ہے پہلے قدم پہ ہی سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو ہمارے ایسا فرما رہے تھے چونکہ یہ کام نبیوں والا نا جی, تو پہلے قدم پہ ہی اللہ سارے گناہ, انبیاء علیہ السلام معصوم اور بے گناہ, تو گھر سے نکلا اللہ نے سارے گناہ معاف کر دیے. ہر قدم پہ 700 نیکی ملتی ہے, درجے بلند ہوتے ہیں. تو اس لیے بھائی دوستو اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھتے ہوئے نا جی کہ اللہ تعالیٰ پالنے والی ذات ہے, اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھ کے جن بھائیوں کے 4 مہینے نہیں نہ لگے رہی, وہ ہم دیکھو ہمارے 4 مہینے 98 میں لگے تھے, ہم کہتے وہ 98 میں 4 مہینے لگے. تو اللہ کی ذات میں بھروسہ کر کے 4 مہینے جن بھائیوں کے نہیں لگے وہ ذرا کھڑے ہو کر فرما دیں کہ انشاءاللہ ہم 4 مہینے کے لیے جائیں گے. یعنی جیسے کہ اللہ تعالیٰ کو موقع دیں سہولت کے ساتھ. جی بھائی کا نام لکھ کر
اللہ قبول فرمائے. سارے بھائی آمین کہہ رہے ہیں. اللہ قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ قبول